مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، یعنی خود سے ہی کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر دے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، اپنی افترا پردازیوں یعنی اپنے جھوٹ میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں. کون کہتا ہے؟ مشرکین عرب کے کچھ رسومات کا، کچھ ان کے سوشل سٹرکچر کا ذکر آگے آتا چلا جائے گا. اب ذرا ان آیات کو آپ غور سے سنیے گا. ہم تو ترجمہ ہی کر رہے ہیں، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے. یہ ان کے کچھ اپنے سوشل کسٹمز تھے، اپنی کچھ ان کی معاشرتی خاندانی رسومات تھیں. ہم اگر ہوں اور ہم ان کو دیکھتے، ہم سنتے، ہم انڈلجنٹلی اسمائل کر کر کہتے او ریئلی دے آر ڈوئنگ دس، چلو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کسی کا حق تو نہیں مار رہے. اگر یہ کام کر کے ان کو خوشی ہو رہی ہے، تھوڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سب مل جل کے ہنس بول کے کھا پی رہے ہیں، تو ان رسومات میں کیا حرج ہے، کرنے دو. قرآن نے کیسے ذکر کیا ہے ان کا؟ اہمیت ہے جبھی کلچر کی، سوشل جو ریچولز ہوتے ہیں، جو کھانے پینے کے طور طریقے، ملنے جلنے کے آداب، جو رسومات اور جو روایات ہوتی ہیں، یقیناً وہ سب کی سب کسی مذہب میں اپنی جڑ رکھتی ہیں. تو کلچر جو ہے یہ کوئی ویکیوم کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں ٹھکا ہوا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں. وقت نہیں ہے، آپ خود اپنے ذہن کو انشاءاللہ استعمال کر کے اپنے معاشرے کے اندر جو اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر، ان کو ذرا آپ خود ٹیلی کرتی چلی جائیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر دل نہیں دکھ رہا، کسی کا دل نہیں ٹوٹ رہا، کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، تب بھی ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم طرح طرح کی رسومات ایجاد کر لیں اور بھولے بن کر پھر کہہ دیں لو حرجی کیا ہے اس کے اندر، سو واٹ، تھوڑا خوشی تو ہو گئے ہیں، ہنس بول ہی تو رہے ہیں. نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. یہ حرج کیوں کہا انہوں نے خود سے؟ یہ کیوں بنائی رسم خود سے جب اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا؟ پھر کیا ہے؟ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا، جھوٹ باندھ دیا اللہ پر. ان قریب اللہ ان کی افترا پردازیوں کا ان کو بدلہ دے گا. ہم کہیں لو اتنی سی چیز پر اتنی بڑی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں لی جاتی ہیں اور توحید میں جب اس طرح مشرکانہ مذاہب کی رسومات شامل کر لی جاتی ہیں تو ہر رسم اپنے ساتھ شرک کا چھوٹا سا حصہ لے کر آتی ہے. آپ کہیں سے پودا لے کر آتی ہیں اپنے گھر میں، آپ اس کو لا کے پلانٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ پودا اپنے ساتھ تھوڑی سی مٹی ضرور لائے گا اس جگہ کی جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا. ہر مشرکانہ مذہب، ہر غیر مذہب کی رسم اپنے ساتھ غیریت لے کر آتی ہے. آپ اپنے خاندان میں کسی غیر کا بچہ گھسانا چاہتی ہیں؟ آپ گھسانا چاہیں گی کہ آپ کی بھابھی، آپ کی بہو کوئی غیر بچہ پکڑ کر لے آئے اور کہہ دے کہ یہ آپ ہی کا پوتا ہے، یہ آپ ہی کا نواسا نواسی ہے؟ آپ کتنی خفا ہو جائیں. اسی طرح اللہ کو اپنے دین کے اندر ملاوٹ اچھی نہیں کہ تم غیروں کی چیزیں لا کے اس کے اندر شامل کر دو اور اس کے بعد کہو کہ دین تو کام ہی نہیں کر رہا. تم نے تو چینج کر دیا اس کو سٹل طریقے سے، کیا حرج ہے، کیا حرج کہہ کر. کھلونے نہیں چلتے اگر ان کے پارٹس چینج کر دیے جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ویل آئلڈ مشینری، اتنی ویل سنکرونائزڈ مشینری، اس میں تم چیزیں لا کر ڈال دیتے ہو. بظاہر تمہیں نقصان نظر نہیں آ رہا، لانگ ٹرم نقصان دیکھو. اوپر سے ونیئر رہ گیا ہے اسلام کا، اندر سے ہم کیا ہیں؟ کسی نے کہا وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. ہمارا تو یہ حال ہو گیا. اب یہ دیکھیں کیسے اللہ نے تبصرہ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. ہم تو مسکرائیں، ہم کہیں ہاؤ سویٹ، اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہے. اللہ کو سویٹ نہیں لگ رہا. کیوں کرتے ہو ایسی چیزیں؟ فرمایا سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. یہ باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ ان کو دے کر رہے گا. وہ یقیناً حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے.
یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جس سے قسم قسم کی معقولات حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کی پیداوار جبکہ وہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے مت گزرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ، کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کے اپنی خود ساختہ رسومات تھیں، ان کے اپنے سیلیبریشنز تھے، اس کا ذکر ہے، ان کی اپنی رسمیں تھیں۔ پھر دیکھیں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ دین میں ملاوٹ کر دی تم نے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر آگے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تم کو دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان سے کہیے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غذا کا ذکر انشاءاللہ آگے تک ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے۔ غذا جسمانی روحانی صحت دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حلال غذا نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے، حرام غذا جسم کو نقصان یا روح کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات یقیناً ثابت ہو سکتی ہے کہ حرام غذا جسم پر اثر انداز کس طرح سے ہوتی ہے۔ کیا پتا وہ جو ہارمونز ہماری باڈی میں ہیں یا کوئی کیمیکلز ہیں یا انزائمز ہیں ان پر اثر ڈالتی ہو، اور یہ ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، انزائمز ہیں، یہ دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں تھاٹ پیٹرن کے اوپر یا ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہوں، شخصیت کو بدل دیں۔ آج تو ڈرگز بنا لیے گئے ہیں، پرسنالٹی آلٹرنگ ڈرگز جن کو کہا جاتا ہے۔ تو غذا کے بارے میں اگر اللہ نے ہمیں کچھ چیزوں سے روکا ہے یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو میرے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے رب کا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ ہمارے پاس چوائس ہے مسلم بننے کی، ہم دعا کریں اللہ ہمیں مسلم بن کر زندہ رہنا نصیب کر، اللہ ہم مجرم بن کر تجھ سے نہ ملیں۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور میری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔
بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا. اور ہرگز ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. یعنی نیور بی اسکیئرڈ ٹو بی دی آڈ ون آؤٹ. کوئی بات نہیں, سوشل پرسیکیوشن سے مت ڈرنا, سوشل آؤٹ کاسٹ ہونے سے مت ڈرو. تقوی کا تقاضا یہی ہے. ان کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تعالوا آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم. میں تم کو ریالٹی بتاتا ہوں کہ اللہ نے اصل میں کیا حرام کیا ہے. تم نے کیا یہ چیزیں گھڑ لی ہیں. اور دیکھیے جو بھی مشرک مذاہب کی رسومات ہیں سب میں شگون بڑا پایا جاتا ہے, اور شگون لینا تو خود شرک قرار پایا ہے, تو شگون نہیں لینا. ہاں کن چیزوں سے بچو میں بتاتا ہوں. یہ سمجھو جو احکامات یہاں آ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ بنی اسرائیل میں بھی ہم ان کی طرح کی کچھ ہدایات پڑھیں گے. یہ سمجھے کہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس کا ایک خلاصہ ہے احکامات عشرہ کا. کیا ہے, کیا حرام کیا اللہ نے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا, یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, حسن سلوک کرو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ اس نے والدین کو پایا, ایک کو یا دونوں کو, اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو والدین دراصل جنت کا دروازہ ہیں. تو یہ جنت میں داخل ہونے کے موٹے موٹے بڑے بڑے دروازے بتائے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, دوسرے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا, محبت کی نظر سے ان کو دیکھنا. اگر تم سے کم پڑھے لکھے بھی ہیں تو تم کم از کم ان کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک تو نہ کرنا. خود پڑھے ہوئے نہیں تو کیا ہوا, تمہیں تو پڑھا دیا. اگر خود کمپیوٹر الٹریٹ ہے تو ڈونٹ رول یور آئیز کہ او مائی گاڈ ان کو تو آئی پیڈ بھی چلانا نہیں آتا. تو کیا ہوا, پیدا تو کیا ہے نا تم کو, آئی پیڈ نے تو تم کو پیدا نہیں کیا, اس سے اتنے امپریس ہو. تو اچھا سلوک کرو, احسان کرو, بہت زیادہ اچھا سلوک کرو. احسان ان معنوں میں نہیں کہ جیسے ہم اردو میں احسان استعمال کرتے ہیں. ماں باپ کا تو حق ادا کوئی نہیں کر سکتا, اور حق سے بڑھ کر دینا احسان کہلاتا ہے. حق نہیں ادا کر سکتے, احسان کیا کرو گے؟ حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ, خواہ وہ کھلی ہوں خواہ وہ چھپی ہوں. دور رہو فواحش سے. اور فواحش کے اندر قرآن میں تو زنا کو, عمل قوم لوط کو, اور برہنگی یعنی کہ نیوڈ رہنے کو, جھوٹی تہمت کو, اور باپ کی منکوہہ سے نکاح کرنے کو فحش کہا گیا ہے. حدیث میں چوری کرنے کو, شراب نوشی کو اور بھیک مانگنے کو بھی فحش کہا گیا. اور گالی دینا بھی فحش ہے, گندی زبان بھی فحش ہے. فحش کے ساتھ ہم خاص قسم کا لباس لے آتے ہیں ذہن کے اندر صرف, اور وہ بھی خالی عورتوں سے متعلق نہیں. فحش یا حیا یہ صرف چند ظاہری چیزوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اس کے بڑے وسیع معنی ہیں. اور کیا, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد یعنی پیوبرٹی بلوغت کو پہنچ جائیں. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, عدل سے کام لو. ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. اللہ کرے ہم واقعی بولنے میں محتاط ہو جائیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اور جب بات کہو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, لہٰذا تم اسی پر چلو, اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تم کو پراگندہ الگ الگ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے, لعلکم تتقون, شاید تم تقوی اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی, اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی, شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں.
اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب. کیوں نازل کی ہے؟ دلہن کے سر پہ سے گزارنے کے لیے، قرآن خوانیاں کرنے کے لیے، یا بھوت پریت بگانے کے لیے، یا فال یا نام نکلوانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ فَاتَّبِعُوهُ، تاکہ تم اس کی پیروی کرو. اطاعت تو ہے ہی ہے، اس کا مزاج سمجھو، تم سمجھ جاؤ یہ کیا چاہتی ہے تم سے، تم اس کے ایکسپریشنز کو سمجھ جاؤ، اتنی اپنائیت اس سے تم حاصل کر لو کہ تمہیں اس قرآن کا انداز سمجھ میں آ جائے، تمہیں اس کے اشارے سمجھ میں آ جائیں. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، اس کو آگے رکھو، خود کو پیچھے، اپنی عقل کو، اپنے رسومات کو، اپنے خاندان کو، جو سائنس جہاں تک پہنچی ہے ہر چیز کو قرآن کے پیچھے رکھو، قرآن کو آگے رکھو، اور کیا کرو؟ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بعید نہیں کہ تم پہ رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی اب تم جو کرسچن بیشنگ میں مصروف نہیں رہ سکتے، کتاب تمہارے اپنے پاس آ گئی ہے، تم کیا کر رہے ہو دیکھ لو. اور یہ مت کہنا کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. دیکھیں، خاص اس کا جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے وہ تو مشرکین عرب ہیں، لیکن آج میں اور آپ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں، کرسچنز یہ کرتے ہیں، ہندو یہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھو، خود کیا کر رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی ساری خرابیوں کا مجموعہ تم بن گئے ہو اور ان کی کوئی خوبی تمہارے اندر نہیں پائی جاتی؟ یہ بھی دیکھ لو. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کے رہیں گے. اب کیا لوگ اس کے منتظر ہیں؟ یعنی کہ اب ڈیلی کیا ہے؟ اب کیا انتظار کر رہے ہو؟ عمل کے لیے اب کس کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے یعنی فیصلہ ہو جائے، یا تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں. پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. ایمان ہے، کہاں انویسٹ کیا، کہاں بڑھایا تم نے اس کو؟ اگر خالی لا الہ کا تم نے سوچا کہ 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھنے سے بخشے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، پتا چلا کہ نہیں، خالی پڑھنا نہیں تھا، عمل بھی کرنا تھا، عہد کو نبھانا بھی تھا. 1,00,000 دفعہ دوہرا کے اللہ سے عہد کیا اور پھر اس کو توڑا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ تو اپنے ایمان سے نیکیاں کماؤ. ان سے کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہے عبادت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، رسومات ہو، خوشی ہو یا غم ہو، وہ آگے دعا آ رہی ہے. ہر چیز میں سیرت اور سنت اور قرآن کا خیال رکھنا ہے، اخلاق میں بھی، کلچر میں بھی، پیسے کے معاملوں میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی خاندانی معاملات میں بھی. فرمایا کہ اگر وہ گروہ گروہ بن گئے تو کیا ہے؟ یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اس میں ڈفرنٹ چیز کیا ہے؟ بولنے والے کے لہجے کا یقین ٹپک رہا ہے، جس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کے چہرے کا ایکسپریشن، اس کی آواز کا تاثر، اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک، اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے بھرا ہوا. یہ جملہ کیا پتا کوئی اور بھی کہے کہ ہاں میرے رب نے مجھ کو راستہ دکھا دیا، او مائی گاڈ اب میں کیا کروں، گاڈ گیو می گائیڈنس. لیکن ناٹ ناؤ، ابھی نہیں، ابھی تو میں 16 سال کی ہوں، ابھی تو میں صرف 60 سال کی ہوں، ابھی تو ینگ بھی اتنی لگتی ہوں. ایک یہ انداز ہے دعا مانگنے کا. ایک ہے یقین کے ساتھ
کہ میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. بیج آف آنر کی طرح ٹریٹ کرنا اس کو. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہو میرے رب نے بال یقین مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دین کی پیروی کرتے ہوئے آئے؟ کس کے دین کو اجاگر اور زندہ اور پھیلانے کے لیے آئے؟ ملت ابراہیم کو. اس لیے کہ عرب تو مشرک تھے, آپ مشرک کلچر کو پھیلائیں گے نعوذ باللہ. آپ مشرک کلچر کو پروموٹ کرتے نعوذ باللہ. کیا آپ مشرکوں سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے جو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تو عرب کلچر کے اندر روٹڈ ہے؟ نہیں, ابراہیم کا دین وما کان من المشرکین, وہ بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے. کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز اور میری قربانی, یعنی کہ ریچولز جو ہیں, موڈس آف ورشپ, ومحیائی, اور میری زندگی اور زندگی سے متعلق جو تمام خوشیاں منسلک ہیں, شادی اور بیاہ اور خوشی منانے کے طریقے, ومماتی, اور میری موت اور موت کے ساتھ جتنی رسومات منسلک ہیں وہ تمام کی تمام کس کے تابع ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. نماز پڑھ کے بھی مجھے نیکی کمانی ہے اور میرج ہال میں بیٹھ کے بھی مجھ کو نیکی کمانی ہے. کسی کے ہاں موت ہو گئی تو بھی مجھ کو نیکی کمانی ہے. مومن تو ایک بزنس مین ہوتا ہے, ہر وقت بزنس کرتا ہے اپنے رب سے, ہر وقت اس کا جو ہے وہ میٹر چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بعض لوگوں کے پاس کاؤنٹر ہوتا ہے کہ ٹک 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 وہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کا میٹر چلتا ہے. کلوکنگ دا نیکیز, ہر وقت نیکیاں کلوک کرتا رہتا ہے, ہو گئی اتنی, ہو گئی اتنی, ہو گئی. کسی خاص جگہ بیٹھ کے خالی مسلمان نہیں ہوتا, ہر جگہ مسلمان ہوتا ہے. میں اور آپ زندہ ہیں, ہم ہر جگہ زندہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک جگہ زندہ ایک جگہ مر گئے, ایک جگہ زندہ ایک جگہ مر گئے, آدھا جسم زندہ آدھا جسم مردہ, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو مسلمان ہے وہ ہر جگہ مسلمان ہے, جو زندہ ہے جس کا دل, اس کا دل ہر جگہ زندہ ہے. مجلس محفل کے رنگ میں وہ خود نہیں رنگتا, بلکہ مجلس محفل کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی اپنی سی تو کوشش کرتا ہے, چاہے اس کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑے. تو سب اللہ کے لیے ہے. اور یہ دعا کیجئے آج کہ اللہ میرے اندر للہیت پیدا کر دے. یہی خلوص ہے, یہی سنسیریٹی ہے, اور اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام, اللہ کے بندے بنے. اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ لوگوں کو راضی کر دے گا انشاءاللہ آپ سے. اور اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا مل کے بھی اللہ کو آپ سے راضی نہ کر سکے گی. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلے سارے تاج جھکانے والا ہوں. یعنی یہ کوئی بڑھ چال نہیں ہے, کراؤڈ مینٹیلٹی نہیں ہے کہ سارا کچھ قرآن پڑھ کے میں دائیں بائیں دیکھوں, اچھا کتنوں نے عمل کیا, او مائی گاڈ کوئی نہیں کر رہا, اچھا پھر میں حج کرنے کے بعد سوچوں گی. نہیں, سب سے پہلے میں کھڑی ہو جاؤں, میں کرنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اللہ میرا سپورٹر ہے. انا اول المسلمین, I'll be the trend setter, میں کر کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ وہ خود اٹھاتا ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. یہ دیکھتے ہیں ہم کو زیادہ خوبصورت, دنیا میں مناٹنی نہیں ہے, رنگا رنگی